اصل یاد رکھو کہ دعا مانگنا جو ہے نا، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا نا، مسئلہ تو یہ ہے بڑا۔ اللہ سے عاجزی سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، تضرع سے مانگیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے مانگیں، حمد و ثنا کر کے مانگیں، اور اس یقین سے مانگیں کہ مالی سوا کر کی لے باب کہیلتن ولئن رزقت فأی باب اقرب، کہ مولا تیرے سوا میرا تو کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، اگر میں آپ کے دروازے سے ٹھکرا دیا جاؤں تو مجھے بتائیں کون سا دروازہ ہے جس کو جا کے کھٹکھٹاؤں۔ آگے کتنی عجیب بات کی ہے شاعر نے، ان کان لا یرجوک الا محسنا، اگر آپ سے صرف نیکی دعائیں مانگ سکتے ہیں، بل مذنب اللہ سی الی من یرجع، میرے جیسا گناہگار پہ کس سے امید کرے؟ تو اس لیے ہمیشہ یقین سے، عاجزی سے دعا کیا کریں۔ تو دعا میں ایک بات یاد رکھیے، حضرت مالک اپنے دینار رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنے بڑے لوگ تھے، بڑے اولیاء اللہ میں تھے۔ تو ایک دن بیٹھے تھے کسی خیال میں اللہ والے، تو کہنے لگے کہ بھائی ہماری تو جو دعا منظور ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی لگ جاتا ہے، اور جو دعا ہماری منظور نہیں ہوتی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دعا منظور نہیں ہوئی۔ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب دعا مانگنے میں لذت آئے، دعا مانگنے میں دل کی آواز نکلے، دعا مانگنے میں اللہ کے خوف سے بدن پہ بال کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، اور مانگنے میں اور زیادہ لطف آ رہا ہو، تو یقین ہوتا ہے کہ آج رحمت آ گئی ہے، دعا منظور ہو۔ اور اگر ہم دعا مانگیں تو نہ دعا کی طرف توجہ ہے نہ اللہ کی طرف توجہ ہے، ایک روٹین ورک ہے، زبان میں ربنا ہوگا ربنا آتنا ہوگا آتے، بس تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دعا منظور نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو رو رو کے مانگو، علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل تو بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجزی کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا غلام آج میرے دروازے پہ پڑا ہے، رو رو کے مانگ رہا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے اکابر جو گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے سجدے میں جاتے تھے ہمیں بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا ہم اپنے رب کے قریب آ گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ نماز میں کیا کہتے ہو سجدے میں، سبحان ربی ربی الاعلی، یہاں یہ نہیں ہے کہ سبحان رب الاعلی ربنا الاعلی، ربی یہ ہے میرا رب، اسی یہ میں تو سارا راز ہے۔ قل یا عبادی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا عباد اللہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندے جو اپنے جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، گناہ کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، تم کتنا نالائق ہو، گناہگار ہو، بد کردار ہو، بندے تو میرے ہو نا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ آتی ہے نا، یہ جو نسبت ہوتی ہے جیسے بیتی میرا گھر، ورنہ اب یہ تھوڑا ہے کہ کعبۃ اللہ میں اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اصل اسی نسبت میں وہ راز ہے، ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا ہم کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب الاعلی سبحان الاعلی سبحان الملک القدوس الاعلی، لیکن حکم کیا ہے؟ بس سبحان ربی میرا رب۔ اس کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بچہ روتا ہے کہتا ہے میرا ابا، تو پھر باپ کو بھی رحمت،
تو تم بھی جب کہتے ہو نا کہ میرا رب، تو پھر رب کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ان دعاؤں میں، اور خاص طور پہ جو سجدے میں دعا ہے، وہ یقیناً منظور ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر فرائض اللہ ہیں تو تسبیح زیادہ کہتے رہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، کیونکہ حدیث ہے میرے مدنی کی، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی جو میرے ذکر میں مشغول ہے، میری تسبیح میں ہے، تقدیس میں ہے، قرآن پڑھنے میں ہے، پڑھانے میں ہے، اس کو دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، آتے تو افضل ما اوتی السائلین، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر درجہ دے دیتا ہوں۔ اس لیے یہ تسبیح جو ہے نا، یہ بھی دعا ہے، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بھی دعا ہے۔ ایک دعائے مسئلہ ہوتی ہے کہ آدمی مانگتا ہے کہ یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، اور ایک دعا یہ ہے کہ اس کا ذکر کر رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر۔ یہ منع تھوڑا ہے کہ ہم کہیں گے یا اللہ یا مکی تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد، نہیں، منع کیا ہے؟ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں ہی تیری دعائیں سن کے تیری حاجتیں پوری کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم، جب میں نے تیری حاجتیں پوری کر دی، واشکرونی، اب میرا شکر کرو، اب میرے نافرمان نہ بنو، اور شکر کا فائدہ بھی تمہیں ہوگا، ان شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر کرو گے میں اتنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر نافرمانی کرو گے تو اس کا پھر میرا عذاب بھی بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے بھی کہا تھا من یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو آدمی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے شکر کر رہا ہے، اللہ کو تو تیرے شکر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اصل یاد رکھو کہ دعا مانگنا جو ہے نا، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا نا، مسئلہ تو یہ ہے بڑا۔ اللہ سے عاجزی سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، تضرع سے مانگیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے مانگیں، حمد و ثنا کر کے مانگیں، اور اس یقین سے مانگیں کہ مالی سوا کر کی باب کا ہی لطن وَلَئِن رُزِقْتُ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، کہ مولا تیرے سوا میرا تو کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، اگر میں آپ کے دروازے سے ٹھکرا